صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج و عمرہ کی فضیلت کے بارے میں آج دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے پاس سفر حج کے لیے سواری موجود ہو اور اس کو سارا سامان بھی ضروری میسر ہو اور جو بیت اللہ تک پہنچا سکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کا طواف فرض کر دیا گیا ہے ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ عمرہ کی حقیقت کیا ہے؟ حج کی طرح سے دوسری عبادت اور بھی ہے جسے یعنی عمرہ جو سنت موقدہ ہے، جس کی حقیقت حج کے بعض اشکان افعال ہیں، اس لیے اس کا لقب حج اصغر ہے۔ حج اور عمرہ کی برکت کیا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کے ساتھ ساتھ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ حج اور عمرہ کا صلہ تو بس جنت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے جانے والے خدا کے خصوصی مہمان ہیں۔ وہ خدا سے دعا کریں تو ان کی مغفرت طلب کریں تو بخش دیتے ہیں، اور اگر دعا قبول کریں تو خدا ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس کے ساتھ جن میں 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور 40 ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کے لیے صرف کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے 50 بار بیت اللہ کا طواف کیا اور اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جس کے استعمال آج ہی جنا ہو۔ ہجرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ سب اعمال انسانی دار و مدار کا بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق اس کا پھل ملتا ہے۔ اور تو جس شخص نے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی، خدا اور اس کے رسول کی رضا جوئی اور رسول کی طرف ہوئی، وہ بے شک اللہ اور رسول کا سچا پیروکار ہے، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے مقرر اجر ملے گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر مقرر کیا ہے اس کے مطابق اس بندے کو اجر ملے گا۔ جو شخص کسی دنیوی فرض یا عورت کے نکاح کی غرض سے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بھی نہیں ہوگی، بلکہ الوداع جس طرف فرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی اللہ بس اسی ہجرت مانی جائے گی۔ مطلب کہ اگر بندہ دنیاوی کام کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پیروکار نہیں، وہ ہجرت اس کی دنیاوی اور دوسری مال کے لیے مانی جائے گی، اور جو اللہ اور اس کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ہجرت کے مقابلے میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔